الحمدللہ 20-25 سالہ اس کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ منبر شریف پر اپنے شہر ہی نہیں بلاسپور بلکہ بلاسپور کے اطراف اور پوری تحصیل بلکہ پورے ضلع کی مرکزی شخصیت اولاد غوث اعظم پیر طریقت علامہ سلیم میاں صاحب قبلہ آپ کے روبرو تشریف فرما ہے۔ فرمان میاں صاحب اور سادات اکرام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور حضور سید امین القادری کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اب تو کنفرم ہو گیا کہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مدرسہ جمال مصطفیٰ ہو یا جامعۃ البنات برکات رضا ہو، یہ تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے روح روا علامہ عبدالقیوم صاحب جو استاد العلماء ہیں، علامہ قاری افروز صاحب، علامہ سعید صاحب، مولانا شاہد صاحب، قاری ابن حسن صاحب، یہ تمام احباب جن کی محنت شاقہ کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے جامعۃ البنات برکات رضا اور مدرسہ جمال مصطفیٰ دونوں کو ملا دیا جائے تو 59 طالبات و طلباء کو فارغ کر کے ملت کے حوالے کرنے کا کام مدرسہ جمال مصطفیٰ کر رہا ہے، اور کئی دہائی 2 دہائیوں سے زیادہ گزر گئی، اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل ان کے ناموں کے ساتھ ہیں۔ یہ علامہ مفتی بلال صاحب ہیں، پورے ہندوستان کے خطیب، مولانا سید افروز صاحب، اور بھی بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسوں کے مدرس بھی ہیں، کہیں کہیں ناظم اعلیٰ بھی ہیں، کسی مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں، کہیں جا کر کے جامع مسجد کے امام بھی ہیں، کسی شہر کے قاضی بھی ہے۔ ان کی بنیادیں، ان کی جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کی بنیاد کو کھود کر دیکھو گے تو اس میں جو میٹیریل ملے گا مدرسہ جمال مصطفیٰ کا ہوگا۔ اس بلڈنگ جو بلڈنگ ان کی کھڑی ہوئی ہے، یہ ساری قربانیاں مدرسہ جمال مصطفیٰ جو پورے بلاسپور تحصیل کا مرکزی ادارہ ہے۔ ادارے صرف باتوں سے نہیں چلتے ہیں، ادارے تعاون کے ذریعے بھی چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برکات جامعۃ البنات برکات رضا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پچھلے سال ابھی رمضان شریف سے پہلے یہاں پر طالبات کی آمد و رفت شروع ہوئی، اتنی بلڈنگ میں گنجائش نہیں کہ بچیوں کو رکھا جا سکے۔ ایک بلڈنگ کی 3ری مالا کی اسی وقت ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بن جائے تاکہ مصطفیٰ سرور کائنات کی بادیاں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، جنہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیز بنا کر کے ملت کے حوالے کیا جاتا ہے، جو ایک بچی پورے خاندان کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ کام کوئی اور نہیں کرتا بلکہ یہ جامعۃ البنات اس کی جو تعمیر کی ضرورت ہے، یہ صرف باتوں سے نہیں، یہ چہرے دیکھنے سے نہیں، یہ آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ کے تعاون کے ذریعے، چاہے آپ کا تعاون دام درم قدم سخن ہو، کسی بھی حیثیت سے ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 منزل ہے۔ اگلی بار جب دستار بندی ہوگی تو 3 منزل بلڈنگ یہاں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ واہ کیا بات ہے حضرت، بڑا ہے تمہارا بھی حق ہے کہ یہ چندہ کم میں تم زیادہ دینا، اس لیے کہ سب لوگ کفیل ہو الحمدللہ، سب کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، سب بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھا رہے ہو، اگر کوئی ایک یہاں کا طالب علم 11,000 روپے دے دے گا تو کمی واقع نہیں ہو جائے گی، لہذا عوام بھی دے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ علماء بھی دیں گے، اور سادات کی نظر کرم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ 1 منزل کیا، یہ 3 منزل کی مولانا عبدالقیوم ڈیمانڈ کریں گے تو یہ بلاسپور کی عوام انشاءاللہ تعمیر کر کے انشاءاللہ یہ کام ہے۔ ابھی اس بہار میں بڑا نام نہیں، کہیں جا کر کے کرسی پہ نہیں بیٹھے، صحیح بات ہے، بے شک بے شک، آج تک 20 سال کی خدمت کا نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ وہ عالم دین ہے جو صدر اللہ فاضل کے ادارے سے فارغ ہے، جس نے خزائن العرفان لکھا،
وہ سیدنا فاضل جو امام مرتضی فاضل بریلوی کی دستگاہ سے بے شک زندہ باد الحمدللہ زندہ باد پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ. یہ پیر ہے پیر لوگ، یہ ایسے پیر ہے سبحان اللہ کے قریب آؤ بیماری ہو جاتا بے شک حق ہے ہے. ان کی بارگاہ میں تو لوگ آتے ہیں روتے ہوئے، جب خانقاہ سے جاتے ہیں تو حق ہے بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید میر القادری صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ محمد غفران صاحب قبلہ. اللہ پاک کا شکر ہے مولانا عبدالقیوم صاحب، مولانا حضرت سید سلیم میاں صاحب اور فرمان میاں صاحب، ان سادات کی دعائیں، ان کا سایہ ادارے پر ہے کہ آج اتنی مصروفیات کے باوجود بقرہ عید تک کی تاریخیں بالکل بک ہیں. اس مصروفیت کے باوجود الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ میں نے عرض کی، عرضی لگائی اور اولاد غوث اعظم نے میری بات پر جو ہے اس عرضی کو سنا اور سن کر کے یہاں جلوگر ہو گئے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ وہ احسان میرے کانوں پر ہے کہ یہ کبھی اتر نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اسی طرح سے باوقار رکھے. اتنی مصروفیات ہندوستان میں، کبھی رمضان سے پہلے 15 دن کے لیے میں موریشس بلا رہا تھا، حضرت نے فرمایا نہیں میں تاریخیں دے چکا ہوں اس لیے میں نہیں آ سکتا، جبکہ ان لوگوں نے پوسٹر کو چھپا دیا ہے. ہوتا کوئی اور خطیب تو انہوں نے کہا موریشس جا رہا ہوں، افریقہ جا رہا ہوں. الحمدللہ علامہ سید امین القادری، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. آج بلاسپور ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے. بغداد معلیٰ چلے جائیں، علامہ خوشتر کے صاحبزادے محمد میاں نے مجھے بتایا کہ ایئرپورٹ سے اتنے ہوٹل سے نکلنا خالی ہوتا تھا، جدھر سید امین القادری جاتے پیچھے دیوانوں کی بھیڑ چلی جاتی تھی. یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان علامہ سید امین القادری صاحب کی میں خود بھی چاہتا ہوں کہ حضرت کا خطاب سنوں. میں خود بھی چاہتا ہوں، لہذا اتنی وقت میں اب اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. جو میں نے تمہید باندھی ہے حضرت بہت اچھے سے سمجھ گئے اور بہت الفاظ ہیں، بہت ذخیرہ ہے اور حضرت کا بہت نرالا انداز ہے، دلوں کو چھو جانے والا انداز ہے. کانوں کے ذریعے جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ خطاب ختم ہونے کے بعد نہ تو اسٹیج کے قریب آنے کی کوشش